مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ارے یہاں مکہ میں کعبے کے پاس بولو ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل آیا. بولو ابو جہل آیا. معلوم نہیں کوئی لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے ہمارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہمارے نبی سجدے سے اٹھ رہے تھے. اس نے وہ لوہا مارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگا. وہ سر مبارک پر لگا. لوہان ہو گئے. ہاں میرے دوستو بہت خون بہا. سارے صحابہ جمع ہو گئے. ارے سارے صحابہ جمع ہو گئے اور ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ بھی وہاں پر آ گئی اور ابا کو دیکھا کہ لہو لوہان ہو گئے. خیر سارے صحابہ اٹھا کے گھر لے گئے اور پٹا وٹا باندھا. میرے دوستو اس وقت حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے. بولو حضرت حمزہ وہ تو اپنا شکار کر کے گھوڑے پہ آ رہے تھے. جب وہ گھوڑے سے مکہ میں آئے نا تو ان کے کام کرنے والی جو باندھی تھی نا وہ کہتی ہے آج محمد کو ابو جہل نے بہت خراب مارا, بہت خراب مارا. کہاں مارا؟ کہا وہ تو نماز پڑھ رہے تھے, کسی کو کچھ بول بھی نہیں رہتے, وہ تو اپنی عبادت کر رہے تھے اور کھڑے ہوئے تھے تو ان کو لوہے کا اتنا زور سے بھالا مارا ہے کہ ہم نبی کے سر میں سے خون بہنے لگا. وہ تو صحابہ اٹھا کے لے گئے, بہت خون بہا. معلوم ہے اب ان کی طبیعت کیسی ہوگی. تو حضرت حمزہ تو ایمان نہیں لائے تھے. حضرت حمزہ آ رہے تھے, شکار کر کے آ رہے تھے. فوراً اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور سیدھے ہمارے نبی کے دروازے پر گئے. وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ تمہارے چچا حمزہ. اب حمزہ تو ایمان نہیں لائے تھے. سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول حمزہ آئے. اور حمزہ کا اس وقت رعب اور دبدبا تھا. کہا حمزہ آئے اور کھلی تلوار لے کر آئے. اللہ کے رسول کے سر پر تو پٹا مبارک بندھا ہوا تھا. کہا آنے دو آنے دو آنے دو. حضرت حمزہ جیسے دروازہ کھولا تو حضرت حمزہ نے وہیں سے پوچھا, صحابہ کو پوچھا کس نے مارا, محمد کو کس نے مارا؟ کہا کہ وہ ابو جہل نے مارا. حضرت حمزہ نے وہیں سے گھوڑا موڑا, اندر نہیں آئے, وہیں سے گھوڑا موڑا اور گھوڑا دوڑا کے لے گئے. ابو جہل کے گھر پہ گئے. ابو جہل گھر پہ نہیں تھا, وہ باہر بیٹھا تھا, اوٹے پر بیٹھا تھا اور 2-4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا. حضرت حمزہ گئے, لوہے کا بھالا اٹھایا اور ابو جہل کے سر پہ اتنا زور کا مارا کہ سر پھٹا اور خون بہنا شروع ہو گیا. اور حمزہ نے کہا ابو جہل محمد کو آج مارا, آئندہ مارے گا تو تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا. یہ بول کر حضرت حمزہ بولو ایمان قبول کیا نہیں. حضرت حمزہ واپس ہے, پھر دروازے پر آئے, پھر دروازہ کھٹکھٹایا. صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا حمزہ. اور بالکل غصے میں, صحابہ نے کہا بہت غصے میں آئے. اللہ کے رسول نے کہا دروازہ کھولو, آنے دو آنے دو آنے دو, حمزہ کو آنے دو. حضرت حمزہ آئے, گھوڑے کو کنارے پہ رکھا, تلوار کو کنارے پہ رکھا, بھالا کنارے پہ رکھا اور آ کے سیدھے ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. کہا محمد فکر مت کرنا, بدلہ لے کے آیا ہوں. محمد فکر مت کرنا, انتقام لے کر آیا ہوں. وہ ابو جہل نے تیرے سر پر مارا. کہتے میں بھی کعبہ کے رب کی قسم, میں بھی اس کے سر پہ مار کر آیا. جیسا لہو لوہان تجھے کیا میں نے بھی لہو لوہان اس کو کیا. اور اس کو یہ بھی کہہ کر آیا آئندہ اگر محمد کا ہاتھ اٹھائے گا اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, ایسے ہی بیٹھے رہے. بولو ایسے ہی. اور حمزہ زور زور سے محمد فکر نہیں کرنے کا, حمزہ ہے حمزہ, کوئی تم کو نہیں ستائے گا, کوئی مارے گا نہیں تم کو. ہمارے نبی نے بولو کوئی جواب. تو آخر میں چچا حمزہ قریب آئے. کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں ابو جہل کو مار کے آیا, آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری. کہا نہیں خوشی نہیں ہوئی. کیوں مارا اس کو, کیوں مارا اس کو, کیوں مارا, کیوں ابو جہل کو مارا؟ مجھے خوشی نہیں ہوئی. تو حضرت حمزہ نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ ایمان قبول کر لو گے. مجھے آپ انتقام لو گے اس کی خوشی نہیں ہوتی ہے. یہ تو پورا عرب مجھے مارے گا, کیا پورے عرب کو مارنے جاؤ گے؟ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جو کلمہ میں اللہ کے پاس سے لے کر آیا. میرے چچا وہ کلمہ پڑھو گے. اسی وقت حضرت حمزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر میرے دوستو یہی حضرت حمزہ ہمارے نبی کے ساتھ میں رہے اور احد میدان میں حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے.
حضرت حمزہ بولو نا کتنے ٹکڑے کیے گئے؟ 11 ٹکڑے کیے گئے. کیسا مارا گیا حضرت حمزہ کو؟ بدن کے 11 ٹکڑے کیے گئے. آپ کے سر سے کھوپڑی کو نکالا گیا, اس کے اندر شراب لوگوں نے بھر کے پینا شروع کر دیا. آپ کی انگلی مبارک کو کاٹ دیا گیا. میرے دوستوں وہ تو حضرت حمزہ کی بہن کا نام صفیہ ہے. بولو کیا نام ہے؟ صفیہ. وہ کفن کا کپڑا لے کے احد پہاڑ پہ آتی ہے, ہمارے نبی کی نظر پڑتی, ہمارے نبی کہتے صفیہ مت جانا, صفیہ مت جانا, اپنے بھائی کے جنازے کے پاس مت جانا. صفیہ کہتی مجھے جانے تو دو, کہا تم دیکھ نہیں پاؤ گی. صفیہ نے بہت کہا, اللہ کے رسول نے کہا جاؤ چلے جاؤ. صفیہ گئی, ساری انگلیاں الگ پڑی ہوئی تھی. حضرت بھائی بہن تھی نا, بہن تھی, بھائی سے محبت تھی, ایسے انگلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بھائی یہ انگلی سے مجھے کتنا پیار کرتے تھے, یہ انگلی سے مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے, آپ تو چلے گئے, اللہ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی معاف کر دے وے, اللہ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی معاف کر دے وے. ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی, کہا صفیہ یہ دعا مت مانگ, یہ مانگ حمزہ کی وجہ سے اللہ میرے تمام امتیوں کو معاف کر دے وے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے. بولو کون سے میدان میں شہید ہو گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حمزہ کے جنازے کو اٹھاؤ, حمزہ کے جنازے کو اٹھاؤ, ہم مسجد نبوی کے پاس لے جائیں گے. مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے نا جنت البقیع, وہاں دفن کریں گے. جیسے حضرت حمزہ کے جنازے کو اٹھایا, آواز آئی حمزہ کو رہنے دو نا, حمزہ کو یہی رہنے دو نا. ہمارے نبی دیکھ رہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے, کوئی ہے تو نہیں. پھر آواز آتی ہے حمزہ کو یہی رہنے دو نا, حمزہ کو یہی رہنے دو نا. پتا چلا کہ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے. احد پہاڑ کے اندر سے, آپ نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ, وہ پہاڑ کہتا ہے حمزہ کو رہنے دو میرے نبی, حمزہ کو یہی رہنے دو, قیامت تک لوگ حمزہ کو دیکھنے آئیں گے, محبت میں اس پہاڑ کو بھی دیکھ کر چلے جائیں گے. بتاؤ سب لوگ احد جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے نا. اور ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ احد پہاڑ میرے چچا سے محبت کرتا ہے, احد پہاڑ میرے چچا سے محبت کرتا, تو ہمارے نبی نے اشارہ کر کے کہا ھذا جبل احد, ھذا جبل احد, جبل من جبال الجنہ یحبہ ونحبہ. ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں یہ احد پہاڑ ہے, یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میرے دوستو سارے شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ بولو نا حضرت حمزہ. نمبر 1 پر کون ہے؟ ہاں, اور ہر شہید زندہ ہوتا ہے. بولو نا ہر شہید صرف زندہ نہیں ہوتا, موٹا ورا چھوالو, شہید زندہ نہیں ہوتا, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. شہید جب قبر میں جاتا ہے زندہ ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان بچھایا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون. اللہ فرماتا کسی شہید کو مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اگر سارے شہیدوں کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہوگا, اللہ کی قسم ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین کی قبر مبارک میں بھی صبح شام جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہوگا. لیکن میں حضرت حسین کی بات پر آؤں نا, ارے بولو نا آؤں نا. اس سے پہلے ایک بات بتاؤں, دیکھو ذرا حساب کتاب کرنا پڑے گا, کرو گے نا حساب کتاب میں پکے ہو نا؟ کر کے ہنستا رہتا ہے. ہاں ایک بات بتاؤ, یہ واقعہ یہ قصہ شروع کرو تو رونا آتا ہے, ختم کرو تو محبت ہی محبت آتی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی گھر میں آئے, بولو حضرت علی, حسن حسین تو چھوٹے تھے, حضرت علی گھر میں آئے, فاطمہ رو رہی, حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے کہا 3 دن ہو گیا, کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور فاطمہ کہتی ہے میں تو برداشت کروں گی, آپ برداشت کرو گے؟ ایک معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے ہو گئے, معصوم بچوں کو کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں. تو حضرت علی نے رو کر کہا کیا کروں, بہت کوشش کرتا ہوں, کہیں کچھ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے. تو حضرت فاطمہ نے اپنا دوپٹہ دیا, کہا جاؤ اس کو بیچ دو, جاؤ بازار میں اس کو بیچو, جو بھی آوے کم از کم اتنا تو آٹا اور گیہوں لے کر آنا کہ روٹی بنا کر بچوں کو تو کھلا دو.
حضرت علی سوچو وہ صبح کیسی صبح ہوگی جب حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کا دوپٹہ لے کے بازار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے میں یشتری ھذا، کون خریدے گا، میں یشتری ھذا، کون یہ دوپٹہ خریدے گا. ایک کوئی جا رہے تھے، کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے روتے روتے کہا 6 درہم. اندازہ لگانا کتنا؟ میں نے آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا اللہ مجھے دے دو، وہ دوپٹہ لے لیا. حضرت علی کے ہاتھ میں کتنے آ گئے؟ 6 درہم آ گئے. حضرت علی اتنے خوش ہو گئے، ابھی بازار جاؤں گا اور جو بھی ملا خریدوں گا. ارے میں بھوکا رہوں گا، فاطمہ کو تو کچھ کھلاؤں گا، حسن حسین کو تو کچھ کھلاؤں گا، میں تو پتھر باندھ کے بھی نکال دوں گا. حضرت علی بازار کی طرف جا رہے، اتنے میں کوئی بیچارہ لولا لنگڑا فقیر آیا. اللہ کے نام پہ دے دو نا، اللہ کے نام پہ دے دو نا. حضرت علی نے کہا میرے پاس 6 درہم ہے لیکن میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں. کہا میرے بھی بیوی بچے بہت بھوکے ہیں. حضرت علی نے کہا یہ تو میرا امتحان ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں، ان کے بیوی بچوں کو دیکھوں. حضرت علی نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے. بولو کس کو دے دیے؟ اب کیا ہے ہاتھ میں؟ بولو کیا ہے؟ کچھ نہیں. ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اب تو گھر بھی کیسے جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی میرے کپڑے کا کیا ہوا، اور کیا کہوں گا کہ 6 درہم میں نے وہ فقیر کو دے دیے. سننا بہت سننے جیسی بات ہے. حضرت علی بیٹھے، سامنے سے ایک جوان کو دیکھا، اتنا خوبصورت جوان. وہ اونٹ کو لے کے آ رہا ہے. کس کو لے کے آ رہا ہے؟ ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے اور اونٹ بھی خوبصورت. بولو سبحان اللہ. اور جوان بھی خوبصورت. حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی اس کو تو کبھی ہم نے مدینے میں دیکھا ہی نہیں، یہ کون ہوگا معلوم نہیں. خیر وہ حضرت علی کے قریب آیا، کہتا ہے اونٹ خریدنا ہے. حضرت علی نے کہا یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں، کیا اونٹ خریدنا ہے؟ یہاں وہ بیوی بچے بھوکے پڑے ہیں اور اونٹ کہا ادھار لے جاؤ نا، ادھار لے جاؤ، میری شکل پہچان لو، بعد میں آ کے لے لوں گا میں پیسے تم سے، ادھار لے لو نا. تو حضرت علی نے کہا کتنے کا؟ کہا 100 درہم. تو حضرت علی نے کہا اونٹ دے دو، پیسے آئیں گے تب میں آپ کو دے دوں گا. اب حضرت علی کے پاس کیا آ گیا؟ بولو کیا آ گیا؟ اونٹ آ گیا. حضرت علی نے سوچا چلو مارکیٹ میں یہ اونٹ کو تو بیچوں، کچھ تو آئے گا پیسہ، گھر پہ تو لے کے جانا، بیوی بچے بھوکے. حضرت علی نے وہ اونٹ کی لگام پکڑی اور آگے بڑھے. جیسا آگے بڑھے ایک اور جوان کو دیکھا، بہت خوبصورت آ رہا قریب آیا اور آ کر کہتا علی اونٹ بیچنا ہے؟ اونٹ پہ حضرت علی نے کہا بیچنا ہی ادھار خریدا ہے، اس میں بیچ. کہا کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے سوچا معلوم نہیں، پھر کہا 160. کہا ٹھیک ہے لو 160 دے دیے. حضرت علی نے اونٹ دے دیا. کتنے آ گئے حضرت علی کے پاس؟ بولو نا 100. حضرت علی کے 160 درہم لے کر میں خوش تھا کہ ابھی بازار جاؤں کہ وہ پہلے والا جوان پھر آ گیا، آ کر کہتا میرا اونٹ کہاں ہے؟ علی نے کہا میں نے بیچ دیا. تو کہا میرے 100 دے دو. تو دے دیے 100. اب کتنے بچے؟ ساتھ میں بولو نا. نہیں اس پر ہم کو بات کرنا. بولو کتنے بچے؟ صاحب 60 درہم. ارے بہت ہو گئے 60 درہم. وہ حضرت علی نے کہا نہیں پہلے فاطمہ کو جا کر بتاؤں گا، پورا واقعہ بتاؤں گا. حضرت علی دوڑتے دوڑتے گئے. فاطمہ نے کہا کچھ لے کر آئے؟ کہا ہاں وہ 60 درہم لے کر آیا. تو کہا وہ میرا پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، اسے 60 درہم کون دیا؟ کہا نا ایسا نہیں ہوا، وہ 6 درہم لیا، پھر اس کے بعد فقیر کو دے دیا، اس کے بعد میں ایک اونٹ خرید لیا، پھر وہ اونٹ کو بیچ دیا اور 60 کا نفع ہو گیا تو میں 60 درہم لے کر آیا. اور حضرت علی نے کہا رکو اب تو اچھا کھانا لے کر آتا ہوں، میں بھی کھاؤں گا، تو بھی کھائے گی، حسن حسین بھی کھائیں گے. حضرت علی گئے اور بازار سے بہت اچھا کھانا لے کر آ گیا اور دسترخوان بچھا. حضرت علی بولو فاطمہ حسن حسین بیٹھے کھانا کھا رہے. کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا. حضرت علی نے کہا کھاؤ میں ذرا کھولو. جیسے دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ، اللہ کے رسول پاک السلام علیکم. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا علی بہت اچھا کھانا، ہاں اتنا اچھا کھانا کھا کر. حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی میرے ساتھ میں کھاؤ نا. ہمارے نبی نے بھی کچھ لقمے کھائے. بولو سبحان اللہ، کچھ لقمے کھائے. پھر حضرت علی نے کہا آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ آپ کو معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے کہنا اللہ کے رسول وہ تو صبح صبح روتا روتا میں آیا، فاطمہ بھی رو رہی تھی، وہ تو میں نے فاطمہ کا دوپٹہ لے کے اللہ کے رسول نے کہا رہنے دو، سب واقعہ رہنے دو، پہلے میں کو یہ بتا وہ پہلا جوان جو اونٹ لے کر آیا کون تھا؟ کہا آپ کو معلوم ہے؟ علی اللہ تم کو بتاوے مجھے نہ بتاوے. یہ بتاؤ نا وہ جو جوان آیا تھا اونٹ لے کر وہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول پہچانتا نہیں لیکن بہت خوبصورت جوان تھا اور اونٹ بھی بہت پیارا تھا.
اللہ کے رسول نے کہا پھر دوسرا جوان آ کے اونٹ خرید گیا، وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول میرے کو دونوں جوان بھی نہیں معلوم اور اونٹ لیکن بہت اچھا تھا. اور کیا کہا معلوم حضرت علی نے، اگر پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں، اتنا اچھا اونٹ تھا اللہ کے رسول. اور وہ دو جوان بھی بڑے خوبصورت تھے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی وہ جو پہلا جوان اونٹ لے کر آیا وہ جبرائیل تھے. ارے بولو وہ جبرائیل تھے. اور دوسرا جوان جو تیرے سے اونٹ خرید کے چلا گیا وہ حضرت میکائیل تھے. وہ بھی فرشتے تھے، وہ بھی فرشتے تھے. اور وہ جو اونٹ تھا نا وہ دنیا کا اونٹ نہیں تھا، ارے یہ وہ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے. جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا. اور پہلا آنے والا جوان وہ جبرائیل امین تھے، دوسرا آنے والا حضرت میکائیل تھے. وہ تو نے 6 درہم دیے، کتنے ملے؟ حضرت علی نے کہا 60 ملے. کہا کیوں ملے 60؟ حضرت علی نے کہا یہ بھی نہیں معلوم کیوں ملے. کہا اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے ہم 10 واپس کرتے، تو نے 6 دیا اللہ نے 60 واپس کر دیے. کہا اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو 1 دے دے گا ہم تجھے 10 واپس کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے 6 درہم فقیر کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے میکائیل کو بھی آسمان سے بھیجا، اللہ نے جنت کے اونٹ کو بھی آسمان سے بھیجا. اللہ نے 6 کے بدلے 60 دے دیے. اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، میرا بندہ 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. تو نے 6 دے دیا، اللہ نے 60 دے دیے. حضرت علی تو بہت خوش ہو گئے، فاطمہ سب دیکھ رہے. پھر ہمارے نبی نے کہا علی جا رہا ہوں. بھائی میں تو آیا کھایا جا رہا ہوں. لیکن ہمارے نبی نے کہا علی ایک بات بتاؤں، 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ساتھ میں دے دی ہے، اور ایسی ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا. سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے 3 انعامات، 3 پریزنٹ، 3 انعامات، 3 نعمتیں اللہ نے تجھے ایک ساتھ میں دے دیے، اور ایک ساتھ میں 3 نعمتیں قیامت تک اللہ کسی کو دینے والا. حضرت علی نے کہا کون سے 3 انعام میرے کو ایسے ملے جو کسی کو نہیں ملیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا شادی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بیوی تو بہت سو کو ملتی ہے، لیکن قسم اللہ کی تجھے جو بیوی ملی ہے یہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے بیوی بنا کر دیا ہے. بھائی جنت میں تو عورتیں جائے گی، لیکن ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن کون بن کے جائے گی؟ بولو 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 کون؟ حضرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنت میں جائے گی لیکن اللہ ساری عورتوں کی امیرن حضرت فاطمہ کو بنائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی پہلا انعام عورتیں تو سب کو ملی مگر تجھے تو جنت کی عورتوں کی سردارن فاطمہ نصیب ہو گئی. نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا علی بچے تو سب کے ہوتے ہیں، بچے تو سب کے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے تجھے 2 معصوم بچے دیے، ایک حسن اور ایک حسین. جب سارے جنت میں جوان جائیں گے جنتوں کے جوانوں کا سردار اللہ حسن اور حسین کو بنائے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سارے جوانوں کے سردار کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کا 2 انعام. تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کا سسر تو سب کو ملتے ہیں، سسر تو سب کو ملتے ہیں. تجھے جو سسر ملے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سسر ملے ہیں، وہ سسر ملے ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ نے غلام بنایا ہے، سارے جناتوں کو اللہ نے غلام بنایا. ارے تجھے وہ محمد سسر ملے ہیں کہ آسمان کا سورج اور چاند کو بھی اللہ نے انہی کا غلام بنایا ہے. تو یہ 3 انعامات تمہیں ملے ہیں. اب میرے پیارے دوستو سوچو حضرت حسین کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ارے بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے. بولو کس سے؟ ساتھ میں بولو نا کس سے؟ بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے اتنی محبت کرتے تھے،
ایک مرتبہ ہمارے نبی تھکے تھکے، بولو تھکے تھکے، شام کو گھر آئے. ارے بولو شام کو گھر آئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری، نام یاد رکھنا، کون؟ حضرت ابو ایوب، ایک صحابی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب میں بہت تھکا ہوا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت تھکا ہوں. ابو ایوب دروازے پہ کھڑے رہو، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے. میں تھوڑا آرام کر لوں اس کے بعد ملاقات کریں گے، کسی کو آنے مت دینا. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا خوش ہو گیا آج میرے کو واچ مین بننے کا موقع ملا. کس کا واچ مین بنوں گا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واچ مین بننے کا میرے کو موقع ملا. حضرت ابو ایوب اتنے خوش ہو گئے. اتنے میں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں حضرت حسین آئے، چھوٹے سے بچے تھے، 4 سال 4.5 سال کی عمر تھی، دوڑتے دوڑتے آئے. حضرت ابو ایوب سمجھ گئے یہ کمرے میں آنے والے اور یہ اپنے نانا جان کو ڈسٹرب کریں گے. اور نانا جان کیا بول کے سوئے؟ کسی کو آنے. حضرت ابو ایوب سوچے لیکن اس کو روکوں یا نہیں روکوں؟ روکوں نہیں، رونا شروع کرے تو بھی پرابلم، بھائی بچے تو روئیں گے، نہیں روکوں تو بھی پرابلم. حضرت ابو ایوب سوچتے اتنے میں تو حضرت حسین تو ایسے پھرتیلے تھے، یوں یوں کر کے اندر. ارے بولو. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں گھبرایا کیونکہ یہ تو اندر چلے گئے اور جا کے اللہ کے رسول کے پاؤں پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے یہ پاؤں پر بیٹھ گئے. جیسا آپ نے نانا کو دیکھا ہوگا، نانا لیتے ہو اور نواز صاحب پاؤں پر بیٹھ جائے، یا کبھی دادا کو دیکھا ہوگا کہ دادا لیتے اور پوتا پاؤں پر بیٹھ جائے. اور یہ پاؤں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا گھبرایا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں گے، ایک بچے کو روک نہیں سکے، وہ اندر آ گیا. لیکن حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں نے تو دیکھا میرے نبی کی آنکھیں کھلی اور مسکرانے لگے. بولو سبحان اللہ. اور کیا کہنے لگے؟ ارقا یا حسین، ارقا یا حسین، یعنی مطلب پاؤں پہ بیٹھے ہو، آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب کہتے میں تو دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ سینے پر بٹھا دیا. کہاں بٹھا دیا؟ سینے پر بٹھا دیا اور امت کو بتا دیا میرا نواسا مجھے اتنا پیارا ہے، اس کی جگہ میرا پاؤں نہیں میرا دل رکھا ہوا ہے، یہاں پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد میں ابو ایوب کہتے جب یہاں بٹھا دیا تو مجھے بھی ہمت آئی. کہتے میں اندر آیا. ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا، اپنا تھوک مبارک حسین کے منہ میں رکھا. اور حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میرے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا، اللہ میں حسین سے بہت محبت کرتا، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر، اور اللہ جو میرا امتی حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا، تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا. میرے پیارو سوچو نا ہمارے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے. کس سے؟ حضرت ارے بولو نا حضرت حسین سے. ہاں ایک دن ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. ارے بولو فجر کی، ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. ہاں تو اپنی بیٹی کے گھر کے پاس سے گزرے. بیٹی کون؟ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے. اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسن بھی رو رہے اور حضرت حسین بھی رو رہے، دونوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سننا بہت سننے جیسا واقعہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی اندر آئے. کہا بچے رو کیوں رہے؟ رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. یہ حسین اور حسن رو کیوں رہے؟ ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. تو فاطمہ نے کہا ان کو پانی چاہیے، پانی. ان کو کیا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بھائی ابا کہاں ہے؟ ابا ہو تو پانی لے کر آئے. حضرت فاطمہ نے کہا 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے، 2 دن ہو گئے سفر پہ گئے، ابا نہیں ہے اور میں باہر نہیں نکلتی پانی لینے کے لیے اور بچوں کو پانی چاہیے. سچ بتاؤ میرے دوستوں، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی منگاتے تو پانی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ ارے بولو آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ آپ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، بلال کہاں ہے؟ جاؤ پانی لے کر آؤ. ارے ڈول کے ڈول پانی کے آ جاتے. ارے بولو آ جاتے کہ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہمارے نبی ابو بکر کو نہ کہتے، عمر کو نہ کہتے، عثمان کو نہ کہتے، بلال کو نہ کہتے، ارے انگلی سے اشارہ کرتے، آسمان بھی پانی برسانا شروع کر دیتا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا پانی نہیں ہے. کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں. اب قریب گئے. فاطمہ کہتی ہے رونا بند کر دیا بچوں نے، تو پانی تو آیا نہیں، بچوں نے رونا بند. حضرت فاطمہ کہتی میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کی زبان مبارک حسین کے منہ میں اور حسین اسی زبان کو چوسے جا رہے. تو فاطمہ نے کہا ابا جان یہ آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے. کہا حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا فاطمہ یہ میرے منہ میں جو تھوک آتا ہے نا یہ تھوک نہیں آتا، یہ جنت کے نہر کا پانی آتا جو میں ان کو پلا رہا ہوں. ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنت کے نہر کا پانی حضرت حسین کو
پھرا. اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کوئی مجھے پوچھتا، سنو نا، کوئی میرے کو پوچھتا ہے نا کہ حضرت حسین کون ہے، آج آپ لوگ سننا، برابر سننا. بلکہ ایک واقعہ اور سنا دو. سنا ایک واقعہ سنا. ہمارے نبی نماز پڑھا رہے. بولو نا، ہمارے نبی نماز پڑھا، غالباً عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. چوتھی رکعت چل رہی ہے. بولو عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی؟ چوتھی رکعت چل رہی. ہمارے نبی سجدے میں. بولو ہمارے نبی دوسرا سجدہ، یعنی مطلب نماز ختم ہو رہی ہے، اب آخری سجدہ، دوسرے سجدے میں. ایسا ہمارے نبی سجدے میں، سارے صحابہ بھی بولو سجدے میں. ارے بولو نا، سارے صحابہ سجدے میں. سامنے ایسا دروازہ تھا، وہاں سے حضرت حسین آئے. بولو حضرت حسین آئے. ہمارے نبی کس میں تھے؟ حضرت حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. بھائی ہمارے نبی کی پیٹھ پر بیٹھ. اب ہمارے نبی کو تو پتا چل گیا کہ میرا نواسا میری پیٹھ پر ہے. آپ سجدے میں. ارے بولو آپ سجدے میں ہیں. اور سارے مقتدی بھی سجدے میں. کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کا؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. ہمارے نبی بولے ہی جا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ پیٹھ پہ کون ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں، پیٹھ پہ کون ہے؟ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ سجدے میں گھبرانے لگے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہوا. ایک صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری. کیا نام ہے؟ وہ کہیں ہوں گے 4 5 صف میں. انہوں نے دھیرے سے یوں سر اٹھایا. بھائی دیکھے تو صحیح ہوا کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیسا ہو گیا. یہ دیکھا ہو، یہ تو حسین بیٹھے ہوئے کمر پہ. اللہ اکبر. پھر سے سجدے میں. بہت دیر کے بعد حضرت حسین کمر مبارک سے اترے تو ہمارے نبی اللہ اکبر. چلو قاعدہ ہوا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا معلوم ہے میں نے سجدہ کیوں لمبا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم، آپ سجدے میں تھے، ہم بھی سجدے میں تھے. آپ سجدے میں تھے، ہم بھی سجدے میں تھے، ہم کو کیا معلوم آپ نے اتنا لمبا سجدہ. اگر یہاں کا کوئی امام ایسا کرتا تو ارے کوئی متولی سجدے میں سے جو پکڑ لیتا ہے، بوچی پکڑ لیتا، یہ چھوڑ دیتا اس کو باہر جا کے. ہمارے نبی خود پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ اللہ رسول کو معلوم، ہم کو کیا معلوم، آپ اس سے لمبا بھی سجدہ کرتے تو ہم تو سجدے میں ہی رہتے. ہمارے نبی نے ابو سعید خدری کو دیکھا. ان کو پوچھو ہم نے اتنا لمبا سجدہ. تو ابو سعید خدری اللہ کے رسول میں گھبرا گیا تھا کہ آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں. فرمایا حسین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین میرے کندھے پر بیٹھے تھے. ارے میں چاہتا تو ایک ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا اور اللہ اکبر کہہ دیتا، یا میں اللہ اکبر کہہ دیتا دھیرے سے تو حضرت حسین زمین پر آتے. لیکن میں کرتا تو کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا میرے نبی آج سجدہ لمبا ہوگا، سجدہ لمبا ہوگا، یہ مجھے گوارا ہوگا، مگر حضرت حسین کو پیٹھ سے اتارا جائے گا. اللہ کہتا یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا. کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین کا. سوچو نا بھائی کیا مرتبہ ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے واقعہ آپ کو سنا ہے حضرت حسین کے. بھائی سنے کہ نہیں سنے؟ ایک واقعے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھا. ایک واقعہ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک بولو حضرت حسین کے منہ میں رکھی. اور ایک روایت میں سنا کہ آپ نے نماز کی حالت میں سجدے میں اپنے کمر پر بٹھایا، سجدے کو لمبا کیا مگر حسین کو اتارا نہیں. ارے میرے دوستوں حضرت حسین کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر میں گئے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں حضرت حسین کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا. حضرت حسین کے بدن میں جو جزا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ کی دوڑتی تھی. ارے حضرت حسین وہ جنت کے پھول تھے. ارے حضرت حسین کے منہ میں ہمارے نبی کا تھوک مبارک آیا تھا. ارے حضرت حسین ان کے منہ میں جنت کے نہر کا پانی آیا تھا. ارے حضرت حسین وہ تھے جو ہمارے نبی کی کمر پہ بیٹھا کرتے تھے. حضرت حسین وہ تھے جو نبی کی گود میں گھما کرتے تھے. حضرت حسین وہ تھے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا. لیکن میدان کربلا، اے میرے پیارو، کون سا دن؟
محرم 10 تاریخ ہے، عاشورے کا دن، وہ دن جس دن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، 55 سال کی عمر تھی. بولو کون سی سال کی عمر تھی؟ آپ شعبان میں پیدا ہوئے تھے، یاد رکھنا، حضرت حسین پیدا ہوئے تھے شعبان کی 5ویں تاریخ کو، اور آپ شہید ہوئے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو. 55 سال کی آپ نے عمر پائی، 55 ایئرس، شہید کربلا. بولو حضرت حسین. اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے شہید ہوئے. وہ دن جمعہ کا دن تھا. ارے ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا. بولو نا کون سا دن تھا؟ ہاں، وہ جمعہ کا دن تھا. اور یہ کربلا کا میدان تقریباً صبح 9-10 بجے گرم ہو گیا تھا. میں ہمارا ٹائم بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے 10 بجے کربلا کا میدان گرم ہو گیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا 70 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 80 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 100 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 120 تھے. اللہ کی قسم کوئی بھی 120 سے زیادہ لکھتا ہی نہیں. مطلب حضرت حسین کے پاس جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ اور سامنے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا، 40,000 کا لشکر سامنے تھا، 40,000 کا لشکر دائیں تھا، 40,000 کا لشکر بائیں تھا. مطلب 1,20,000 کا لشکر تھا. اس کا مطلب مقابلہ تھا ہی نہیں. یہاں کتنے؟ 120. اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ارے 120 ہے اور سامنے 1,00,000. اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ حضرت حسین بھائی، جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، پانی ملا نہیں تھا ان کو. اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حسین کوئی بھی اپنی جماعت میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جوان اٹھو جاؤ. وہ ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. کتنوں کے بیچ میں جاتا تھا؟ 1,20,000. تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا. ارے بولو تھوڑی دیر میں اللہ کو. میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے پیارو، بہت مشکل ہے. وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں جاؤ. ارے کسی باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زندہ جائے گا، زندہ آئے گا؟ کون باپ ہے؟ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اور ہماری اولاد ہم سے وہ محبت نہیں کرتی جو حضرت حسین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے. وہ میرے نبی کے نواسے تھے، انہوں نے محبت کا طریقہ بھی نانا جان سے سیکھا تھا. ہم نے کون سی محبت کی اپنے بچوں سے؟ لیکن حضرت حسین نے آواز دی میرے بڑے بیٹے علی اکبر آئے جاؤ. وہ بڑے بیٹے بھی فرما بردار علی اکبر گھوڑے پر آئے. جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آخری مرتبہ تیری پیشانی تو چوم لوں. حضرت حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی. بیٹا حق کے واسطے جاتا ہے، حق کے واسطے جاتا ہے، واپس مڑ کے مت آنا، واپس مڑ کے مت آنا. قیامت میں نانا جان کے دربار میں ہماری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو، بڑے بیٹے بولو نام کیا؟ حضرت علی اکبر. گئے میدان میں گئے. میرے دوستو بہت مقابلہ کیا، لیکن آخر یہ ہوا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. 2 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دیا گیا. حضرت حسین دوڑے. ارے کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے اور اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھے. ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ پیچھے خیمے میں عورتیں تھیں نا، عورتوں نے کہنا شروع کیا حسین آپ کا چھوٹا بیٹا بہت رو رہا ہے، پانی کی وجہ سے بہت رو رہا. آپ کا چھوٹا بیٹے کا نام ہے علی اصغر. بولو کیا نام ہے؟ علی اصغر. اور دودھ پیتا بچہ کا بہت رو رہا. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسا اپنے سینے سے لگایا اور بیٹے کو لے کے دوڑے سامنے والا جو لشکر تھا نا وہاں چلے گئے اور یوں اپنے جا کے بیٹے کو وہاں کیا. کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو نا، میرے علی اصغر کو پانی پلا دو، میرے چھوٹے بیٹے کو پانی پلا دو، مجھے مت دینا پانی، مجھے مت دینا. ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، جو معاملہ ہے میرے ساتھ معاملہ ہے، یہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو تو پانی پلا دو. یوں ایسا کر کے یوں بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، سامنے سے ایک تیر آیا اور سیدھے چھوٹے بچے کے دماغ پہ جا کر لگا اور خون کا پھوارا بہا حضرت حسین کے ہاتھ میں. بولو علی اصغر بھی شہید ہو گئے. کیا جمعہ کا دن تھا، وہ کربلا کا میدان، 10ویں محرم. بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا، ساری عورتیں چلا کے رو رہی. آپ وہ بیٹے کو لاتے ہیں، بڑے بیٹے کے بازو میں رکھتے ہیں، کپڑا رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے بچوں یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا،
یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، مجھے تمہارا رونا بھی یاد ہے، تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے، تمہارا کھانا پینا بھی یاد ہے، لیکن کرے تو کیا کرے، نبی کا نواسا سب برداشت کرے گا لیکن گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا، گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، جمعہ کا وقت آیا، بھائی کون سا دن تھا تو کون سا وقت آئے گا، لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ تو گاؤں ہے، ایک جنگل ہے، ایک میدان ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے سٹی ہونا، شہر ہونا۔ بھائی شہر ہوگا تو وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، گاؤں میں اور جنگل میں اور بیابان میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو بولو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کون سی نماز ہونے والی؟ ظہر کی۔ ارے حضرت حسین نے اعلان کر دیا، اپنے خیمے میں اعلان کر دیا، اذان دے دو، ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ ارے اذان، خیمے میں اذان شروع ہو گئی، حی علی الصلاۃ، وہ کربلا کا میدان اذان سے گونجنے لگا۔ دو بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور حضرت حسین وضو کر کے، وضو بھی کیا کرے، پانی کون سا تھا، تیمم کر کے اب ظہر کی نماز پڑھائیں گے سب کو۔ کتنی رکعت پڑھائیں گے؟ 2 رکعت، کیونکہ مسافر ہے بھائی، مسافر ہے، مسافر پہ کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ حضرت حسین سننا، حضرت حسین نے 2 رکعت پڑھائی۔ ادھر بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ بتاؤ باپ نے کیسے 2 رکعت پڑھائی ہوگی؟ اور پڑھانے کے بعد جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ارے بھائی بندہ کس کے سامنے روتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ جب ہم لوگوں کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، تو جس باپ کے سامنے 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوں گے اور وہ باپ بھی نبی کا نواسا ہے، کیسے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے۔ حضرت حسین بہت دیر تک روئے، رونے کے بعد کہا لاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ اب کوئی نہیں جائے گا، اب حسین خود میدان میں چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، جب گھوڑا لایا گیا تو گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے روتے روتے کیا کہا؟ وہ چادر لے لو نا، چادر، ایک چادر تھی، کہا وہ چادر منگوا۔ سب نے کہا وہ لے کر آؤ، چادر لے کر آؤ۔ جب وہ پرانی چادر لائی گئی، آپ نے اس کو اپنے بدن سے لپیٹ لیا۔ سب نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا یہ چادر، کسی زمانے میں میری اماں جان فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور پھر کہا دیکھو وہاں تلوار لٹک رہی ہے، وہ تلوار لے کر آؤ۔ کسی نے کہا حضرت حسین وہ تلوار نہ لے جاؤ، وہ تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ کہا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار دے دو، تلوار کو مت دیکھو، یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے۔ تلوار لی، چادر ہے، تلوار لی، پھر گھوڑے سے اتر گئے۔ سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر امامہ رکھا ہوا، امامہ اس کو کہتے ہیں، امامہ پگڑی کو امامہ رکھا ہوا۔ اندر گئے، سب نے کہا ہم لے کر آتے۔ کہا نہ، کسی کے پاس تھوڑی منگواؤں گا، یہ تو میرے نانا جان محمد رسول اللہ کا امامہ ہے۔ میرے دوستو، وہ کیا گھڑی ہوگی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ لے کر آئے، کبھی اپنے گھالوں سے لگایا، کبھی آنکھوں سے لگایا، پھر اپنے سر پہ رکھ دیا اور چلے حضرت حسین۔ میرے پیاروں، کوئی آسان نہیں تھا، کوئی آسان نہیں تھا، 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے، آگے بڑھے، اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے، اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے۔ کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا، اکیلے تھے، لیکن ہمارا خیال کہتا وہ اکیلے نہیں تھے، ماں بھی تو تھی ساتھ میں۔ ارے بولو نا، ماں تھی نا، کون؟ فاطمہ، فاطمہ کی چادر تھی، اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی، شیر خدا حضرت علی، باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ ارے میرے دوستو، تیر آپ کے چہرے پہ لگے، تلواریں آپ کے سینے پہ لگی، برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے، اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے۔ 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا، بولو تلوار کو زمین پہ رکھا، گھوڑے سے اتر گئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے۔ سب نے کہا حسین ہار گئے۔ کہا نہ، قد حان وقت العصر، کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے، نماز تو پڑھیں گے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ارے بھائی سامنے 1,20,000، تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، تم نماز والے، میں نماز والا، تم روزے والے، میں روزے والا، تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو،
ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو، تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا، پانی دے دو نا، پانی. وضو کرنا ہے، وضو، اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، یہ سارے زخم کو دھونا ہے، پانی دے دو نا. اور نبی کے نوازے حضرت حسین میں روتے روتے کا پیوں گا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا، نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا، تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1 حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا. پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا. تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے، ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو، اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے سجدے میں، پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی ال. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پر لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا، اس نے سب سے پہلے امامے کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یوں اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمور تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا، آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا وہ سوئے تھے، ارے مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، سوئے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا،
میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی؟ انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستوں، یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا، زمین بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو، حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا، جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا، پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے، وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہوں. میرے پیاروں، ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں، ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا. آپ لوگ، آپ نے سب سن لیا، اب بتاؤ نا، ایمان سے بتاؤ بھائی، ایک دم ایمان سے بتاؤ. میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے، رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی، بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے، ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت. اور میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا، کتنے لوگ یوں مارتے، حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت ہیں. صحیح، بالکل فائنل نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو، پڑھ لو، پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہیں تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو، ہم کو نماز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ سامنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز؟ نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم وقت نوجوان ہمارا. یہاں بیٹھتا ہے، اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا. ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں. وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے.
اور ہمارا جوان جو گھر سے نکلے گا رات کو 12 بجے نکلے گا، کھا وا کے ٹھوس کے، اللہ کی قسم اتنا لمبا چوڑا جوان ہو گیا، آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، آج تک باپ کو 1 روپیہ نہیں دیا، اور یہ جوان نکلا اور ماں باپ کے اندر اللہ کی قسم ہمت بھی نہیں کہ اس کو پوچھے تو کا جے لے لو چھے، کہ وہ اگر پوچھ بھی نہیں نا ماں نے تو یہ آنکھ نکال کے دیکھتا ہے، ماں بولے نہیں کوئی بات نہیں، جہاں تو جا بیٹا جا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کو بیٹے کو ڈانٹنے کا ہوتا ہے تو 2 آدمی کو بولتا ہے میرے بیٹے کو بولو نا، تو پیدا تو تو نے کیا تھا، پیدا تو تو نے کیا تھا، تو کیا بائلا ہے؟ تیرے ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، شرم کر، بے شرم ہو گئے. باپ بنا ہے باپ، اور بیٹے کو بول نہیں سکتا؟ اتنی ہمت نہیں بیٹے کو بولنے کی؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ خود اتنے کالے دھندے کر کے بیٹھا ہے کہ بیٹے کو کیا بولے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارا بیٹا 2 بجے، رات کو 2:30 بجے، 3 بجے آتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر سے آواز آتی ہے. حسین سے میرا تعلق نہیں، میرا تو سامنے والوں سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کا جوان بھی بولتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بیچارے بوڑھے جو اس زمانے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ سے بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں نہیں بھائی، کیا ضرورت تھی میدان کربلا جانے کی؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راستے میں ہی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نا، ایک بہت بڑا عرب کا شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ فرزدق. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے اور ہاتھ جوڑ کے منع کیا نبی کے نواز سے مت جاؤ، سب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، پورے کوفہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 1,20,000 کا لشکر تیار کیا ہے، یہ مار ڈالیں گے، کوٹ ڈالیں گے، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، مت جاؤ. اس وقت حضرت حسین نے عرب کے شاعر کو کہا تھا یہ نبی کا نوازا ہے، حق کے واسطے قدم اٹھائے، یہ جان دے سکتا ہے مگر گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے. اور کیا ہو رہا تھا بھائی وہاں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں دارو پیا جا رہا تھا، وہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، وہاں گناہ پہ گناہ ہو رہے تھے. اس لیے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. نبی کے نواسا اس لیے میدان میں گئے کہ شریعت کو توڑا جاتا تھا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. اچھا میرے دوستو، حضرت حسین نے جب عصر کی نماز شروع کی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو ماریں گے؟ ارے بولو نا، مان جب 3.5 گھنٹے تک یہ لوگ مار رہے ہیں تو کیا نماز میں نہیں مار؟ حضرت حسین کو معلوم تھا میں عصر کی نماز پڑھوں گا، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. لیکن نبی کے نواز سے قیامت تک آنے والے جوانوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہ جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا. سب نماز چھوڑ کے بیٹھے. ابھی کیا کہیں گے؟ اپنے کو محرم کا بیان تو سننے کا، کیا محرم کا بیان سننے کا؟ مذاق کرتے ہو میرے دوستوں، شریعت کا مذاق کرتے ہو. آج ہم پر حالات کیوں آئے؟ اسی لیے حالات آئے کہ حضرت حسین جو نماز کو زندہ کر کے گئے تھے، اس نماز کے جنازے ہم نے اٹھائے. بھائی سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم بولے، سب سے زیادہ چگلی تو ہم کریں، سب سے زیادہ میرے دوستو زینا تو ہم کریں، آنکھوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، کانوں کا غلط استعمال تو ہم کریں. سب سے زیادہ نبی کی شریعت کو توڑا تو ہم نے توڑا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، کوئی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا. بولو کوئی مسلمان کو. اللہ کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کلمہ والو تم اونچے رہو گے. یہ کلمہ والا زمین پہ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ جو ایمان تھا وہ ایمان کا سرمایہ ہی ختم ہو چکا ہے.